جو کہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے موضوعات پر بات نہیں ہو رہی ہوتی، تو وہ آپ کا جو ہے ایک یا تو کھچڑی پک جاتی ہے بالکل بالکل ہی، یا یہ کہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے جی، جو یہی کچھ بھی ہوتا ہے. سیکھا تھا. تو ایک تو یہ چیز جو ہے نا، یہ خطرناک مسئلہ ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی یعنی کہ اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی میری فرمائش خواہش نہیں ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر آپ چوز کر رہے ہیں ساتھ سفر طے کرنا، تو اس کو اچھے سے کریں. پھر اس کا مطلب اس کا حق ادا کریں. پھر اس کو کیجولی نہ لیں، کیونکہ ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ کیجول نہیں کر رہے. یعنی نہ میں آپ کو کوئی کہانی سنانے بیٹھا ہوں، نہ آپ سے مجھے داد چاہیے، نہ کوئی اور چیز چاہیے. میں صرف ایک اس نیت سے ہوں کہ ہدایت ہو، اور میں اس ہدایت میں حصے دار بن جاؤں. میرا انشاءاللہ خدا کی بارگاہ میں ایک اجر قائم ہو جائے. تو آپ بھی اسی نیت سے ان چیزوں کو جوائن کریں اور اس کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے آپ سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز کو اسٹڈی کرنے کا حق کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ایک مضمون، ایک موضوع سیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے. مجھے یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میری وہ ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں خواہش یا طلب جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو کیجولی لیا جائے گا کہ ہاں چلو ویک میں ایک بار آ گئے، سن لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پھر اپنی پرانی چیز گئے، پھر ساری باتیں وہ ہو گئیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. رفتہ رفتہ یعنی یا تو وہ چیز مکس اپ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی. اور اگر آپ اس کو دوبارہ ریکال، ریکیپ، ڈسکشن یہ سب نہیں کریں گے، تو ہوگا یہ کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ابھریں گے ان کا جواب آپ کو نہیں ملے گا. وہ چیزیں پائل اپ ہوتی چلی جاتی ہیں مائنڈ میں، اور ایک عرصہ کرنے کے بعد انسان اس میں بیزار ہو جاتا ہے ان جی سب چیزوں سے کہ یار یہ کیا تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، کچھ پروگریس ہی نہیں ہو رہی، کچھ آگے ہی نہیں بڑھ رہے. تو میں آپ لوگوں کو ان چیزوں سے خبردار کر رہا ہوں. صحیح جی درست. جی جی جی. جی السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم بس یہ السلام. مطلب ایک آبزرویشن ہے، اٹس ناٹ اے کوشچن، کہ جیسے ابھی آئی تھنک پچھلا تھا یا پچھلے سے پچھلا والا لیکچر تھا، وہ میں سن رہا تھا، تو اس میں آپ وہ جو تجلی اور تجفی کا جو ہے وہ جی ڈفرنس ایکسپلین کر رہے تھے. تو اس میں بس آبزرویشن یہ تھی کہ جو آپ مطلب ایک تو بہت اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ظاہر ہے ہر لیکچر کے شروع میں آلموسٹ ریپیٹ کر دیتے ہیں چیزیں، تو اس سے یہ ہے کہ کافی ہیلپ ہو جاتی ہے نا، ریمائنڈر ہو جاتا ہے ہمارے لیے. جی جی دوسرا یہ ہے کہ جو ایگزامپلس جیسے آپ نے ایک دو طرح کی دی تھیں، جیسے تجلی کی دی تھی کہ سورج کی روشنی ہو گئی، یا علم کی روشنی، علم کا بیسیکلی آپ نے ایگزامپل دی تھی تجلی کی. تو اس وہ بس آبزرویشن دی تھی کہ اس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے کہ آپ ایگزامپل دیتے ہیں نا، اس سے چیز تھوڑی سی بیٹھ جاتی ہے ذہن میں. اب مجھے جیسے سورج کی روشنی سے زیادہ مجھے علم والی ایگزامپل نہیں، مجھے تو میں نے زیادہ. کہا ہی تھا کہ سورج کی روشنی کی جو مثال ہے وہ کمزور ہے. صحیح میں اچھا. نے یہ بات کہی تھی نا کہ وہ مثال کمزور ہے. یعنی آپ اس کو زیادہ ٹینجبل ہے، ایزیلی سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہ مکمل مثال نہیں ہے. اور پتہ نہیں آپ لوگوں سے بات کی یا نہیں کی، لیکن اس حوالے سے میں نے کئی دوسری جگہوں پہ گفتگو کی ہے کہ اس کے لیے جو بہترین مثال جو تجلی کے کو سامنے رکھتے ہوئے خدا اور خدائی حقیقتوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، وہ سمندر اور اس کی لہروں کی مثال ہے. جی یہ دے چکے. جی جی جی. وہ زیادہ پاورفل ہے، وہ زیادہ پاورفل ہے. ہاں اب وہی ہے کہ جیسے آپ دو تین طرح کی ڈفرینٹ ایگزامپل دیتے ہیں، اس سے بڑا اچھا سمجھ آتا ہے. جیسے میں نے سنی دو تین ایگزامپل، تو مجھے آپ نے جو علم کی دی تھی، استاد کے جو اندر جو علم ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے پورا، لیکن استاد جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر کے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہے، تو وہ وہاں تک بھی پہنچتی ہے بات. وہ چیز وہ تجلی سے مطلب وہ اچھا ذہن میں بیٹھ گئی تھی ایک طرح سے اس سے. تو وہ بس ایک جس آبزرویشن تھی کہ ایگزامپلس دو تین طرح کی ہوتی ہیں، تو اس میں سے کوئی ایک ایگزامپل ضروری نہیں ہے کہ ساری ایگزامپل سب کے لیے وہ ہوں، تو سب لوگ مختلف ایگزامپل سے آئی تھنک چیزیں یاد کر لیتے ہوں گے. ہاں نہیں، اور سورج کی کرنوں والی سوال کے جوابات کے لیے تو دیکھیں میں ہمیشہ حاضر ہوں.
اور میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی ہے کہ آپ کھل کے کوشچن کریں، یعنی اس بارے میں بالکل تکلف نہیں کریں. اور وہ جو ایک ہوتا ہے نا کلاس میں، یعنی ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بچپنے والی چیزیں جاتی نہیں ہیں. جی جیسے اسکول میں سوچ رہے ہوتے تھے نا جی کہ کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں، میرا سوال سلی نہ ہو، اتنے بڑے ہونے کے بعد بھی وہی حالت ہوتی ہے. صحیح صحیح. تو اس چیز کو، کیونکہ جب ہم لرننگ فیز میں ہیں نا تو یہ سب چیزیں ہٹا لیں سائڈ سے، کہ سوالات احمقانہ لگیں گے، کسی دوسرے کے سامنے سبکی ہو جائے گی، ان سب چیزوں کو ہٹا دیں بالکل. جی تو کھل کے سوال کریں، اپنے مائنڈ کو بالکل کلیریفائی کریں، اچھے سے کریں، اس کے بعد پھر جا کے خود چیزوں میں غور و فکر کریں. یہ سب ضروری ہوتا ہے، ورنہ آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. جی ہاں. نہیں، وہ وہی بیسک ڈیفینیشنز اگر کلیئر جی بھی ہو جائیں اور ذہن میں بیٹھ بھی جائیں نا بالکل، کہ جب جی بھی وہ لفظ جی سنیں تو وہ ہم ریفلیکٹ کریں اس کی ڈیفینیشن پہ، پھر جی تو جی اس سے بڑی ہیلپ ملتی ہے پھر وہ آگے کے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے. جی. تو تو بس اسی لیے یہ فنڈامنٹلز والا چیپٹر جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو بہت اچھے سے کرنا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. جی انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے. جی. اسی لیے اس کو بار بار لیکچر کو ایک دو دفعہ بھی سننا پڑتا ہے، کبھی دو تین دفعہ، تاکہ چیزیں ذہن میں تھوڑی سی آ جائیں. بس یہ آبزرویشن. جی شکریہ. جی شکریہ. بھائی اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ بھی کلیئر کر دیجیے کہ ہم جو سوالات کے جواب کریں پوسٹ وہ گوگل ڈرائیو پہ کوئی فولڈر بنا دیں جس میں ابھی تو اپنے پاس رکھیں. صحیح. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کا آپ ڈسکشن کریں اور یعنی اس چیز کو دیکھیں، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ یہ سوالات کا آپ ایک جمع کرتے جائیں بس، کہ اس طریقے سے میں سوالات رفتہ کر کے دیتا رہوں گا آپ لوگوں کو. آپ لوگ اس کے جوابات اپنے لکھتے رہیں، چاہیں تو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں سب کے سامنے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے. درست. کہ اگر آپ لوگوں میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اس کو کر لیں، یعنی کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس پہ ایک کہہ لیں کہ زور آزمائی کر لی، تو پھر ہم ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ایک کو اپنے جو بھی اس نے سوچا ہے اس کو ریفائن کرنے کا موقع مل جائے گا. کیونکہ پریکٹیکلی یہ ہوگا کہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے نا، تو مجھے بھیجنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر مجھے اس کو چیک کرنا ہوگا، وہ میرے پاس ٹائم ہوگا نہیں ہوگا، چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں گی، تو وہ اس میں اتنا فائدہ ہوگا نہیں. بہتر یہیں پر پھر ہم ڈسکس کر لیں اس کو. ہاں درست. جی. تو اس کو وہ کر کے اور یعنی کچھ بیان کر دیں یا کچھ بھیج دیں، یہ پاسبل ہے، لیکن اس کو ڈسکس کر لیں. صحیح. شکریہ. تو ویسے آپ لوگوں کے پاس کوئی کوشچن ہے اب تک کی گفتگو کے حوالے سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب جیسے جو پچھلے ہفتے جو بات ہو رہی تھی کہ تفکر اور تعقل، جی تو آپ نے بتایا تھا اس کو کوئی ریفرنس ہوگا؟ کیونکہ ہر ایک یعنی مختلف لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے تو ایوری بڈی کمس وتھ ہز اون انڈرسٹینڈنگ. تو جی بالکل. یعنی کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں کئی، ایک صرف یہی دو نہیں، اس کے علاوہ 2-4 اور بھی الفاظ ہیں، جیسے تفکر، تدبر، تعقل. ہاں اور تو میں نے تقریباً ہر چیز کو ڈیفینیشن قرآن سے ہی لے کر آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا. یعنی آپ اس ڈفرینس کو فیل کریں گے انشاءاللہ کہ میری جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں نا وہ مینلی ڈیرائیو فرام قرآن ہے، یا پھر جو اوتھینٹک مطلب کلام اہل بیت ہے، لیکن مینلی ڈیرائیو فرام قرآن. تو یہ تفکر جو چیز ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ جب انسان اپنی ریزننگ پاور کو، یعنی تھنکنگ کے ڈومین میں جا کر اپنی ریزننگ پاور کو اپلائی کرتا ہے. ریزننگ پاور کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی تھنکنگ کا صحیح طریقہ، سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تھنکنگ کس کو کہتے ہیں. ہمارے یہاں تھنکنگ کہتے ہیں تصور کرنے کو، توہمات کو، یعنی دماغ کے اندر کچھ بھی سوچ آ گئی، جی میں سوچ رہا ہوں، یہ تھنکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے اس بات کو اچھے سے سمجھ لیں. اس کا کوئی تعلق تھنکنگ سے نہیں ہے کہ دماغ میں جو کچھ بھی ادھر ادھر کی باتیں پاپ اپ کرتی رہتی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توہمات. وہ وہم کی مانند ہے.
یا تخیلات، جو خیالات گھوم رہے ہوتے ہیں ذہن کے اندر. ٹھیک ہے، میں ابھی ایگزیکٹ ڈیفینیشن آپ لوگ نوٹ کرتے ہیں. تو توہمات اور تخیلات جو ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، وہ انسان کی فکر کو یا تفکر کو کریٹ نہیں کرتے. آپ کی جو تھنکنگ ہے بنیادی طور پر اس کی سب سے پہلی شرط ہوتی ہے کلیکشن آف ایویڈنس اینڈ فیکٹس. ٹھیک، کیوں تک آپ حقائق کو جمع نہیں کرتے، فیکٹس کلیکٹ نہیں کرتے، اس وقت تک آپ صحیح تھنکنگ کے قابل نہیں ہو سکتے. درست ہے؟ ٹھیک. اس وقت تک آپ کا جو بھی سوچ ہوگی نا وہ آپ کی ازمپشن ہوگی، یعنی جو بھی آپ نتیجہ، جیسے مثال کے طور پر ہماری جو دینداری ہے وہ آلموسٹ اسی قسم کی ہے فی الوقت، کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ ایویڈنسز نہیں ہے، فیکٹس نہیں ہے، سب سنی سنائی باتیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے وہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی تعلق تفکر سے نہیں. تو آپ نے فیکٹس جمع کیے، ایویڈنس پرووائڈ کی، اس کے بعد آپ ان تمام چیزوں کو لے کر بیٹھے اور اس کو آپ نے دیکھنا شروع کیا. اور وہ جو پورا ایک پروسیس ہے جو ہم اپنے سائنس میں یا جو بھی آپ نے پڑھا ہے، آپ نے وہاں پر اسی قسم کی تھنکنگ کے پیٹرن کو فالو کیا ہوگا. جی ایسے ہی ہے نا؟ صحیح. ٹھیک. صحیح. تو یہ ہو گیا تھنکنگ اور ریزننگ، یہ ہے تفکر. اس کو قرآن کہتا ہے بار بار افلا تتفکرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم فیکٹ بیسڈ تھنکنگ یا حقائق کو جمع کر کے، پراپر آبزرویشنز کو جمع کر کے اور اس کے مطابق تم اس کو اسٹڈی کر کے ایک نتیجہ کیوں نہیں نکالتے. یہ تفکر ہے. تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، دبر کہتے ہیں پیٹھ کو، ٹھیک. پشت. تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان خالی فیس کو دیکھ کر قناعت نہ کر لے، بلکہ جو پس پشت ہے اس پر بھی نظر کرے، اس پر بھی نظر رکھے. یعنی گوئنگ بیونڈ دا obvious، جو کہ ہر علم کی بنیاد ہے. سائنس کے اندر انسانوں نے ہر چیز دریافت کی ہے اسی اصول کے تحت. حیوان اور انسان کے اندر اگر آپ غور کریں فرق تدبر کا ہے، کہ حیوان کو جو ظاہری طور پر نظر آ جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، وہ اس پہ قناعت کر کے بیٹھ جاتا ہے. انسان کو جو کچھ سامنے نظر آتا ہے وہ اپنی خداداد صلاحیت کے تحت اس بات کو، اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے کہ نہیں اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حقیقت وجود رکھتی ہے. تو یہ کیا چیز ہو گئی؟ گوئنگ بیونڈ دا ویل، فیس کو عبور کر کے پس پوچھ دیکھنا، یہ ہو گیا تدبر. ٹھیک، بات واضح ہوئی؟ جی السلام علیکم. یہ بیہائنڈ جو آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے باطن کی بات کر رہے ہیں آپ، یا یعنی جیسے وہی ہے نا، وہی تو باتیں نا. یعنی جیسے مثال کے طور پر انسان نے الیکٹریسٹی کیسے دریافت کی؟ الیکٹریسٹی کوئی نظر آ رہی ہے کسی کو اس جہان میں؟ کیسے پہنچ گیا وہاں تک؟ وہ الیکٹرو میگنیٹک جو اسی تدبر کے ذریعے نا. جی یعنی کہ جب تک انسان کو یہ چیز ہے کہ بھئی اس کے بیونڈ بھی کچھ ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے پس پشت، اس کے ماورا بھی حقائق ہیں. اسی کو آپ باطن کہہ لیجئے یا ڈیپتھ کہہ لیجئے. ایبسٹریکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اسے. کیا نہیں، ایبسٹریکٹ تو ایک الگ چیز ہو گئی. اچھا. ایبسٹریکٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ یعنی وہ چیز جو عام لینگویج میں ایکسپریس نہیں ہو رہی ہے. اچھا، ایبسٹریکٹ کا مطلب تو یہ ہوا. ٹھیک، ریلیٹیبل نہیں ہے جو کسی سے بھی. تو تفکر ہو گیا، تدبر ہو گیا. اس کی قرآن نے کہا کہ خالی شکل دیکھ کے نہیں بیٹھ جاؤ چیزوں کی، بلکہ اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو اس کے پیٹھ کے پیچھے جو چیزیں موجود ہیں جو تمہیں ظاہراً نظر نہیں آ رہی ہے، وہاں تک جاؤ، اصل کو جاننے کی کوشش کرو. تو سوری، پھر میں وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے اس میں وہی چیز کو جو حضرت موسیٰ نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ ظاہراً صحیح. تعویل بھی جس کو کہتے ہیں، تعویل، تشریح، تفسیر،
ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تدبر. اچھا، علم کی جو بات ہے وہ علم کو ہم نے جیسے ایک مجالس میں میں نے بہت دفعہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈیفینیشنز ہمارے یہاں بالکل ہی استعمال میں نہیں آتی ہیں، تو میں نے 20 مرتبہ سے زیادہ دہرایا ہوگا اس ڈیفینیشن کو. یہ علم نالج یا معلومات کے ذخیرے کو نہیں کہتے، یعنی ڈیٹا بیس آف انفارمیشن از ناٹ علم. اسے آپ کہیں گے معلومات. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے، آپ جانتے ہیں فلاں جگہ یہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، فلاں چیز ایسے بنتی ہے، ایسے چلتی ہے، ایسے ہوتی ہے، یا ایون خدا ہے، یہ بھی ابتدا میں معلومات ہے. یہ صرف ایک انفارمیشن ہے جو آپ کے پاس ہے، علم نہیں ہے. علم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ علم سے جو پہلے والا درجہ ہے یا پہلے والی سٹیج ہے معرفت. معرفت کا مطلب ہے عرفہ یعنی پہچاننا، عرفہ یعنی شناخت کرنا، آئیڈینٹیفائی. تو معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس قابل ہو جائیں کہ ایک چیز کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس بارے میں آپ کو نہ دھوکہ ہو نہ آپ کو دھوکہ دیا جا سکے. اس انسان کو کیا کہیں گے ہم؟ با معرفت انسان. ٹھیک ہے، ہر ٹرم سمجھتے جا رہے ہیں نا آپ لوگ؟ صحیح. اگر میں اس کو دوسری طرف، اگر علم کو بھی میں کہوں کہ کسی حقیقت کا آپ کے اوپر ابھی کشف ہو میں جی جائے. وہی بات ہے جی، یہی بات ہے جو میں نے بہت دفعہ کہی کہ معرفت جب آگے بڑھتی ہے تو انسان پر حقائق روشن ہوتے ہیں. تو علم یعنی انسان کے قلب پر ایک حقیقت کا کھل جانا یا روشن ہو جانا، یہ علم. ٹھیک ہے، علم کی منزل پر یعنی ایک حقیقت روشن ہو گئی. اب خالی آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، وہ آپ کی انفارمیشن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جو جس سے آپ آگاہ ہیں، آپ کا وجود، آپ کا قلب آگاہ ہے اس سے. لیکن یہ علم بھی تنہا انسان کی مشکلات کو حل نہیں کرتا. علم کب فائدہ دیتا ہے کہ جب انسان کی ذات میں جذب ہو جائے، جب انسان پر خالی ایک حقیقت روشن نہیں ہو بلکہ وہ حقیقت انسان کے وجود میں جذب ہونا شروع ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایمان. یعنی علم جو ہے وہ ایمان میں ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائے، تب انسان کے لیے علم فائدہ مند بنتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں پر حقائق روشن ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. یا جو امام خمینی نے بھی ایک جملہ بہت دفعہ کہا کہ العلم هو الحجاب الاکبر، شاید یہ حدیث ہے، کہ مجھے اس پر یقین نہیں ہے کہ علم سب سے بڑا حجاب ہے. اور اس کی بھی ہمارے سامنے بہت مثالیں موجود ہیں دینی اور غیر دینی علماء دونوں میں، کہ علم ہی ان کے لیے سب سے بڑا پردہ اور رکاوٹ ہے ہدایت کو حاصل کرنے میں. تو علم اگر ایبزورب ہونے لگے قلب میں، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ قلب تزکیہ شدہ ہو. وہاں پر تزکیے کی فنڈامنٹل امپورٹنس سامنے آتی ہے کہ اگر قلب تزکیے والا نہیں ہوگا، اگر قلب میں ناپاک صفات ہوں گی، جن میں سب سے بڑی جو مین پرابلم ہے انانیت ہے، خود پسندی ہے، ریاکاری ہے، کہ اس قسم کی ناپاک صفات ہوں گی تو آپ پر بھلے جتنی حقیقتیں کھل جائیں، لیکن وہ حقیقت جو ہے وہ جذب نہیں ہوگی، بلکہ انسان جو ہے پھر ان حقائق کو اپنے سینسٹر موٹیوز کے لیے ہی پھر یوز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو علم ایمان بنے. ایمان بننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، اور یہ آٹومیٹک اسپونٹینیس رزلٹ ہے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ انسان کچھ سوچ رہا ہے، یہ سوچنے والے مسائل نہیں ہیں. جو چیز ایمان بن جاتی ہے وہ پھر انسان کو عمل پر یعنی اپنی راہ پر عمل کرنے پر آمادہ کر لیتی ہے. یعنی جیسے آپ کا ایمان ہے کہ یہ انسان میری اولاد ہے، یہ ایمان کافی ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں. اس کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو الگ سے پھر کوئی کتاب پڑھنا نہیں ہے، اس کی خدمت کے لیے آپ کو الگ سے کوئی درس لینا نہیں. اتنا ایمان آپ کے لیے کافی ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے والدین ہیں، بس ختم بات. تو ایمان انسان کو لے جاتا ہے عمل پر. کون سے عمل پر؟ جو
اس علم کی راہ پر ہو جو ایمان بنا تھا، جہاں سے آپ نے اپنے ایمان کو ڈرائیو کیا تھا. اور پھر جب انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی حقیقت جو ہے نا، وہ علم کی حقیقت جو پہلے روشن ہوئی تھی اب آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہے. اب آپ خود وہ علم ہو جاتے ہیں. یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ یونیورسٹی میں آئی ٹی یا انجینئرنگ یا میڈیسن پڑھ رہے تھے تو اگر اچھے سے نہیں پڑھ رہے تھے تو وہ خالی انفارمیشن تھی جو کوئی خاص کام نہیں آ رہی تھی ہمارے. جو اچھے سے پڑھا، جس کی حقیقت ہم پر کھل گئی، جو علم بن گیا، پھر جو ایبزورب ہو گیا، پھر جو عمل کے ذریعے سے مزید پریکٹس میں آ گیا، تو وہ چیز اب آپ کی ذات کا حصہ بن چکی ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ اب آپ وہ دوسروں کو بھی سکھا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، بلکہ اب اس کو عملی کرنے میں، یعنی کہ جو ہمیں یونیورسٹی میں لگتا تھا کہ کتنی دشواری ہو رہی ہے ایک ٹاپک کو گریسپ کرنے میں، اب وہ آپ کے مطلب وجود کا حصہ ہے. ٹھیک. تو جب انسان علم، ایمان اور عمل کے اس پورے سیکوینس سے گزر کر اس جگہ پر آ جاتا ہے کہ اس کا علم اس کی ذات کا حصہ بن جائے تو وہ عاقل ہو جاتا ہے. یہ صاحب عقل ہے. ٹھیک. اور سورہ عنکبوت کے اندر ہے وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ اور نہیں عقل والے بنتے مگر وہ جو عالم ہے. تو عقل کا جو رستہ ہے وہ علم سے ہو کے گزرتا ہے، علم کے بعد آتا ہے یہ. تو یہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی جو پراپر ہے. تو جی عاقل ہونا بہت بلند چیز ہے. تو عاقل انسان کی پھر جو کوالٹیز ہیں کہ اگر ہم قرآن سے دیکھیں کہ جہاں پر ڈائنامکس آف لائف یا ڈائنامکس آف ڈیوائن سسٹم یا ڈائنامکس آف آفاقی آیات کی بات کی گئی ہے، آپ غور کریں زیادہ تر تعقلون کا لفظ وہاں پر آیا ہے. ڈائنامکس سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے نا. جو چیز اسٹیٹک ہوتی ہے اس کو جاننا آسان ہوتا ہے، ڈائنامک سسٹمز کو سمجھنا اور کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے. تو حیدر بھائی کس حساب سے کہہ رہے ہیں، آپ ڈائنامک کس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں؟ ڈائنامک کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھیں آپ کی جو لائف ہے، ہم زیادہ تر کن چیزوں کی بات کرتے ہیں؟ ہم زیادہ تر ہسٹری، جغرافی کیوں پسند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیٹک ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن جس زندگی میں اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، یا ایون آپ اگر زمین اور آسمان کے نظام کو دیکھیں تو یہ اسٹیٹک نہیں ہے. یعنی قرآن کہتا ہے وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن کا آنا جانا، یُؤْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، کہ ہم رات کو دن میں داخل کرتے ہیں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں. اس کے یعنی اس کا ڈیوریشن مسلسل چینج ہوتا رہتا ہے، ویدر پیٹرنز ایک نہیں ہوتے، ماہ و سال کے جتنے ایام ہیں، یہ ڈائنامک سسٹم ہے نا. بالکل. اور اسی طریقے سے انسانی زندگی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس کل یوم ہوا فی شان. یہ کس چیز کی طرف اشارے ہیں سب کچھ؟ کہ یہ نظام زندگی ڈائنامک ہے، ایور چینجنگ. جی. تو اس کو سمجھنا، اس کو درک کرنا، یہ معمولی فہم و بصیرت کا کام نہیں ہے. تو ان جگہوں پر زیادہ تعقلون آیا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ عقل جو ہے نا پھر وہ اس جگہ پر آ کر کہ عقل آن ٹاپ سٹ کرتی ہے ان تمام اس میں. کہ یعنی اگر آپ تفکر کی بات کریں، اگر آپ علم کی بات کریں، ایون آپ ایمان اور عمل صالح کی بھی بات کریں، تو وہ بھی عاقل کے اس میں ہیں، انڈر میں آتی ہیں، تبھی حیدر جو بھائی حقیقی عقل ہے. عقل کو مخلوق اول بولا گیا ہے. جی وہ بھی ہیں. یعنی کہ جو عقل اس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عقل جو مخلوق اول ہے اس کی تجلی بن جاتی ہے. تذکرون کی کیا پھر وہ کیا معنی ہوں گے؟ تذکرون کا معنی یہ ہوگا تذکر، ذکر یعنی یاد رکھنا، یاد کرنا.
तज़क्करून रिमेम्बरेंस, अहले जिक्र या ठीक। हाँ रिमेम्बरेंस, यानी कि कुरान ने एक और भी बहुत अजीब आइडिया हमको दिया, यानी हमें एक समझ दी कि बहुत जगहों पर रसूल को कहा है तुम मुज़क्किर हो, याद दिलाने वाले हो, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, इनको याद दिलाओ कि बेशक तुम याद दिलाने वाले हो। तो यहाँ से कुरान हमको ये बात समझाना चाह रहा है कि जो दीन का पैगाम है ये खोया हुआ भूला हुआ सबक है जो रसूल याद दिला रहे हैं, ना कि कोई नई बात तुमको बता रहे हैं। कि वो जो हमने आपसे बात की थी कि ये वो सबक है जो ऑलरेडी तुम्हारी फितरत में और खुदादाद अक्ल में एम्बेड है, मौजूद है। पैगंबर उस सबक को याद दिलाने आते हैं, ना कि कोई नई चीज लेकर आ जाते हैं। और यही बात नहजुल बलागा में खुतबा अव्वल में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई है कि अल्लाह ने अंबिया को मबऊस किया लियसीरु लहुम दफाइनुल उकूल, दो चीजें आपने बयान की, लियस्तादूहुम मीसाक फितरतिन, ताकि फितरत का जो मीसाक है, मीसाक फितरत इन्हें अलस्तु बिरब्बिकुम, ये मीसाक फितरत है, ये फितरत की चिप में तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हारी जात में। अंबिया उस मीसाक फितरत को बाहर निकालकर लाइक अ पिलर एरेक्ट करें, इंसानों के लिए इस्तादा करें, खड़ा करें मीसाक फितरत को लोगों के लिए। वह यसीरु लहुम दफाइनुल उकूल, और उनकी अक्लों में जो खजाने दफन हैं वो उनको बाहर निकाल के दिखाएं। यानी अंबिया खुद हमें अपना आप बताने के लिए आते हैं। तो ये इन सारी गुफ्तगू के तहत कि हम वो हैं जो अपनी हकीकत को भूल के बैठे हैं, हम वो हैं कि जिन्होंने ये बात समझ ली है कि मेरी हकीकत वही है जो दुनिया के साथ इंटरेक्शन और बदन और इन सब चीजों से नजर आ रही है। तो वो मुज़क्किर हैं, यानी वो हमें हमारी भूली हुई हकीकत याद दिलाने के लिए आते हैं। डेफिनेशन वाज़ेह हुई इंशाअल्लाह। जी जी, ये हल मिन मुदक्किर क्या है, ये एक अलग टर्मिनोलॉजी है। कौन सी? मुदक्किर जो है, हल मिन, वो जो सूरह उसकी है ना, सूरह कमर की, जी जी कमर की है, कई दफा रिपीट हुई है। तो वो हल मिन जो है ना, यानी हल वो मिन तो उसमें मुदक्किर, है कि कोई सोचने वाला, दर्क करने वाला, समझने अच्छा, वाला। ठीक, यानी वो तो दावत है, ओके ठीक। वो दावत है कि ये जो है लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, कि बेशक हमने कुरान को याद दहानी के लिए, यानी अगर तुम उसको अपने मीसाक फितरत को याद करना चाहते हो, जो हकीकत हमने तुम्हारे अंदर रख दी है, जिसका पता निशान, उसको रिकॉल करना चाहते हो, तो हमने वो तमाम चीजें कुरान में तुम्हारे लिए आसान करके बयान कर दी हैं। फहल में मुद्दकिर, तो है कोई ऐसा कि जो उसको समझे और फायदा उठाए और दर्क करे। ठीक, जी, तो हम यहाँ तक आए थे, इस पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से बात कर ली कि राह करामत है, ठीक है। और करामत के हवाले से भी हमने आपको बता दिया था कि करामत तज़किया है, तक़वा है, विलायत है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। और फिर इल्म अल्लमा बिल कलम, तो अल्लमा बिल कलम जो है उसको हम किस उसमें डालेंगे? आयात इलाही। आयात इलाही हम तक कैसे पहुंची हैं? बसूरत तजल्ली। तजल्ली का फायदा क्या है कि इंसान उसके जरिए से वो पूरी लैडर बन जाती है, या ज़बान कुरान में हब्लुल्लाह बन जाती है, जिसके जरिए से आप बुलंद हो सकते हैं टुवर्ड्स द सोर्स। ये सारी बातें समझ में आ गई ना आप लोगों को? जी। तो ये शबे ये जो मेराज का वाक़या है, ये किसी तरह उसी सफर का ही मेराज जिक्र जी है। उसके पिनकल है, कमाल है, जो ठीक, जो हमने कहा कि इंसान को खुदा ने उस कमाल तक पहुंचने के लिए खल्क किया है, ठीक है। और तो उसमें
یعنی کہ جیسے لوگ اکثر اوقات وہی ہے نا کہ میں نے آپ کو بالکل شروع میں کہا تھا کہ لوگوں کے ڈویژنز ہیں اس میں، کہ کوئی انسان کا کمال کس میں سمجھتا ہے، کوئی کس میں سمجھتا ہے. تو یعنی جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اچھے مومنین ہیں، وہ حکومت اسلامی کے قیام کو تقریباً ہدف کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزوں کا، یعنی جیسے اس قسم کے جملے کبھی آپ نے سنے ہوں گے کہ خالی نمازیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، یا خالی عبادتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ اس رستے میں سٹرگل نہیں کر رہے ہیں تو یو آر ویسٹنگ یور عبادات، اور اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ اگر آپ حکومت اسلامی کی بھی بات کریں یا سٹرگل کریں یا اس کے لیے بھی ایفرٹ کریں، تو یہ مڈ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں. یعنی ہم حکومت اسلامی یا ایک دیانتدار معاشرے کے قیام کے لیے کیوں محنت کریں؟ اس لیے کہ وہ ایک ایسا ظرف بنا سکتا ہے، وہ ایک ایسا ڈومین کریٹ کر سکتا ہے جس میں انسان کے لیے اپنی کرامت کو پانا آسان ہو جاتا ہے، بنسبت اس ظرف یا ڈومین کے کہ جس میں گناہ ہو، جس میں عدالت نہ ہو، جس میں نیکی اور اچھائی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ ساری اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کی جو جی فیوریبل کنڈیشنز کہہ لینا کہ انسان کا جو اصل مقصد ہے وہ کرامت ہے، جو انسان کو خدا کا جلوہ بن کر یا خدائی صفات کا جلوہ بن کر یا علم اسما کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، جو کرامت. ٹھیک، یعنی جیسے زیارت عاشور میں بھی آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں، اکرمنی، اکرم مقامی یا اکرم مقامکم، کہ خدا نے آپ کو کرامت دی، آپ کے مقام کو، اور میں اس چیز کو چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے سے وجیح ہو جاؤں، یعنی شکل دکھانے والا ہو جاؤں خدا کی بارگاہ میں. وجیحاً عند اللہ. تو انسان وجیح کب ہوتا ہے؟ جب با کرامت ہوگا یا بے کرامت ہوگا. کس کی صورت دیکھنے کے لائق ہوگی؟ با کرامت انسان کی یا بے کرامت کی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا اصل ہدف اور گول یہ، باقی جتنی بھی چیزیں آپ کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کی عبادات ہیں، آپ اگر ایک اسلامی حکومت بناتے ہیں، آپ اگر ایک عادلانہ معاشرہ قائم کرتے ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں مڈ ٹرم آبجیکٹیوز ہوتی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ یہ آپ کو آپ کے اصل مقصد میں ہیلپ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں. یہ کبھی بھی اینڈ آبجیکٹیوز نہیں بن سکتی. ٹھیک، تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ فنڈامنٹل ایشوز ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو بہت کلیئر رہنا چاہیے. اچھا، اب یہاں سے میں آگے بڑھتا ہوں کہ علامہ بالقلم، قلم پہ ہم نے بات کر لی. اس کے بعد جو لفظ ہے کہ جس پر مین ایمفیسس آ رہا ہے، زور آ رہا ہے، وہ علامہ ہے. علامہ کا میننگ کیا ہوگا؟ سکھانا، جس کو علم دے دیا گیا. علامہ، اس میں عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بھی چیز پر یا کام پر، خاص طور سے فعل پر زور دینا مقصود ہو کہ میں یہ کام بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک علامہ یعنی علم دیا، سکھایا، کہ علامہ. تو عربی زبان میں کیا کرتے ہیں کہ مڈل لیٹر کو ڈبل کر دیتے ہیں. شدائیں باب تفعیل میں آخر فق نہیں، تفعیل تو الگ ہے، الگ. تفعیل تو اسی وزن پہ ہوگا. علامہ، تو علامہ کا معنی کیا ہوگا؟ اب بتائیں. کثرت سے، جس کو بہت زیادہ علم اچھے دیا. طریقے سے، نہیں، بہت اچھے طریقے سے سکھایا، بہت اچھے طریقے سے. یعنی کہ اچھے طریقے کا مطلب کیا؟ کہ جو علم عطا کرنے کے جتنے چینلز ہیں سب استعمال کیے، جتنے طریقوں سے سکھایا جا سکتا تھا، جتنی گہرائی میں جا کے سکھایا جا سکتا تھا، سب تقاضے پورے کر دیے. ٹھیک، یعنی خدا نے ہمیں فلسفہ بھی سکھایا، گہرائی بھی سکھائی،
عقل کے ذریعے سے بھی سکھایا، تمثیلات بھی بیان کی، واقعات بھی سنائے، کوئی رستہ نہیں چھوڑا سکھانے کا. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں سب کچھ موجود ہے نا. قرآن کے اندر وہ آیتیں بھی موجود ہیں جن کے اندر فکری اور فلسفی ڈیپتھ ہے. قرآن کے اندر وہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ جو بالکل سادہ طریقے سے حقائق کو بیان کرتی ہیں، تمثیلات بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. ٹھیک. تو علامہ یعنی خدا نے جب انسان کو اپنا شاگرد بنایا تو کیسے سکھایا؟ بہترین اور ان ڈیپتھ اور تمام اسکوپس کو کور کرتے ہوئے علم عطا کیا. جی جی حیدر بھائی، ابھی آپ نے جیسے کہا کہ علامہ میں مطلب آپ نے ورڈ یوز کیا قرآن میں سکھایا، تو از اٹ اونلی ریفرنگ ٹو دا قرآن یا مطلب آیات نہیں، وہ تو میں نے آپ کو مثال دی، ظاہر ہے کہ وہ تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا مطلب ہر کہ طرح سے خدا جب علم عطا، کیونکہ پہلا تو بالقلم ہے، صحیح اور بالقلم کو ہی ہم نے کہا تھا کہ وہ آپ کے آفاق میں بھی ہیں، انفس میں بھی ہیں. صحیح ہے. لیکن میں مثال کے طور پر کہ جس کو آپ زیادہ آسانی سے سمجھ لیں گے کہ خدا کا تعلیم دینے کا طریقہ، کیونکہ آپ قرآن کو دیکھتے ہیں نا تو قرآن میں آپ کو پھر آیتوں کے اندر مختلف وہ نظر آتے ہیں نا پیٹرنز. جی یعنی اگر کچھ آیتیں ہیں تو ان کے اندر بہت ڈیپتھ ہے کہ جب تک آپ وہ حکمت اور فلسفہ اور عرفان نہ جانیں، آپ ان آیتوں کی گہرائی میں جانا مشکل ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو سائنٹیفک مائنڈ کو اپیل کرتی ہیں، جن میں مطلب آفاق کی بات ہے، زمین و آسمان کی بات ہے، وہ خالی آپ اس کی عربی پڑھ کے نہیں سمجھ سکتے ان آیتوں کو. تو ہر ممکن طریقے سے مطلب سائنٹیفکلی، لٹرلی، فلاسفیکلی، مسٹیکلی، ہر طریقے سے علم عطا کیا. تو یہ تھوڑا سا ایک کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ مطلب اللہ جو کلیم کر رہا ہے کہ مطلب ہم نے حج جس طرح سے بھی پاسبل ہو سکتا تھا سکھایا ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ پھر بھی جاہل ہی رہے گی اور جاہل رہی. تو اس کا وجہ بھی، اس کی وجہ بتا دی نا، وجہ بھی تو بتا دی کہ لوگ کیوں جاہل ہیں. لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. وجہ بھی تو بتا دی کہ ہم نے ان کو سمع، بصر، فؤاد دیے. اس پر ہم نے بات کی تھی نا، سمع، بصر، فؤاد. جی ان کے کان ہیں لیکن سماعت نہیں ہے، آنکھیں ہیں، بصارت و بصیرت نہیں ہے. قلوب دے دیے، کسی چیز کی گہرائی میں نہیں جاتے، صرف شیلو تھنکنگ، کوئی صحیح. تدبر نہیں ہے، کوئی تفکر نہیں ہے، صرف مفروضات، توہمات، تخیلات پہ چل رہے ہیں. تو جاہل نہیں رہیں گے تو اور کیا ہوں گے؟ صحیح ہے. تو خدا نے اپنی طرف سے پورا انتظام کر دیا ہے، یہ انسان ہے جو خود پر غور نہیں کر یعنی رہا. کیونکہ ہم با اختیار مخلوق کے طور پہ پیدا ہوئے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو تمام ٹولز پرووائڈ کر دیے گئے، مینز دے دیے گئے، ریسورسز دے دیے گئے، ہر چیز دے دی گئی، کسی میں کمی نہیں چھوڑی، نہ اندر نہ باہر. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود انسان اس کو استعمال ہی نہ کرے تو پھر خدا سے کس بات کا شکوہ ہے؟ صحیح. حقیقت صحیح ہے. ٹھیک، شکراً، جزاک اللہ. علامہ تو خدا نے کیا کیا کہ بہت اچھے سے علم عطا کیا، بہت ہی کمپریہنسو نالج پرووائڈ کی، سکھایا، یعنی بالقلم. اور پھر علامہ، دوبارہ یہی علم الانسان، کہ انسان کو بہت اچھے سے علم عطا کیا، ما لم یعلم، جس کا انسان کے پاس علم نہیں تھا، جس کو انسان جانتا نہیں تھا. اور سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی جس کا تم علم حاصل کر ہی نہیں سکتے تھے. ایک تو یہ کہ جانتے نہیں تھے، لیکن خدا نے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، کہ انسان میں ایک چیز رکھ دی، کیوریوسٹی اور تجسس، اور اس کے ذریعے سے انسان وہ سب کچھ سیکھتا چلا گیا جس کا علم نہیں تھا. وہ کیوریوسٹی کیا ہے؟ دیر از سم تھنگ بیہائنڈ دا ویل. جو کچھ مجھے ظاہر میں نظر آ رہا ہے اس کے پس پشت بھی کچھ ہے.
اس پردے کے پیچھے بھی کوئی حقیقت. یہ جو ایک تجسس انسان کے اندر رکھ دیا نا، جو کہ دیگر مخلوقات میں نہیں ہے، جو اپنے اپنے جو کچھ بھی وہ دیکھ رہے ہیں اس پہ قناعت کرتے ہیں، اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. لیکن انسان کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتا. یعنی کہ انسان کو تاروں بھرا آسمان اتنا خوبصورت حسن نظر آتا ہے، لیکن نہیں، اس کو پریشانی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے. تو پھر یعنی وہ پہنچ گیا کہ جناب یہ تارے جو ہیں نا، یہ کوئی بٹن لائک آبجیکٹس نہیں ہیں، یہ ورلڈز ہیں، فلاں فلاں فلاں. یہ کیا چیز ہے جو انسان کو معلم یا علم کی راہوں پہ لے کے چلتی ہے. اب دیکھ رہے ہیں خدا کا طریقہ کار کیا ہے، اور خدا کا طریقہ جو ہے نا وہ بنیادی طور پر ایسے ہی ورک کرتا ہے کہ وہ کمپلیٹ پیکج بناتا ہے. اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھتا، آپ کو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھتا، بلکہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے اندر رکھ دی گئی ہیں کہ جن سے ہم اب استفادہ کریں نہ کریں وہ ہماری مرضی. اور اسی چیز کو انہوں نے محسن فیض کاشانی جو ملا صدرہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اس بڑا اچھا یہ اس کا میننگ بیان کیا تھا کہ قرآن نے کئی جگہوں پر لفظ فؤاد استعمال کیا ہے. اس کا لفظی ترجمہ لوگ قلب کرتے ہیں، دل کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اس چیز کو لکھا تھا کہ فؤاد کا مطلب ہوتا ہے پرجوش قلب. وہ قلب جس میں حرارت پائی جاتی ہے، جس میں ایک جذبہ ہوتا ہے، تحریک ہوتی ہے، موٹیویٹڈ ہوتا ہے جو قلب. تو خدا نے انسان کو خالی قلب کے نام پر ایک ایکسپیرینسز کو پریزرو کرنے کا ڈومین اور ٹیریٹری نہیں دی ہے، بلکہ خدا نے انسان کو فؤاد دیا ہے، یعنی ایسا پرجوش قلب دیا ہے جو اس کو مسلسل حرکت میں رکھتا ہے کہ وہ انسان جتنا بھی اچیو کر لے وہ اس پر سکون سے نہیں بیٹھتا. انسان کو جتنی بھی کوئی چیز نظر آ جائے لیکن وہ اس کی گہرائی میں کھوج لگائے بغیر جو ہے نا اس کو سکون نہیں آتا. یہ پرسوز قلب دیا ہے. تو یہ کس چیز کی وجہ بن گئی کہ انسان ان راہوں پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جو معلم یا علم ہے، جس کا وہ علم نہیں رکھتا تھا، لیکن اس تجسس اور تحقیق کی بنیاد پر وہ ان راہوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے. اچھا، معلم تکن تعلم کیا ہے؟ کہ جس کا تم علم حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے، تمہارے لیے پاسبل ہی نہیں ہے اس حالت میں رہتے ہوئے. وہ علم عطا کیا بذریعہ وحی، یعنی وہ علم ہے حقیقتاً توحید اور آخرت کا علم. کہ انسان جتنی بھی تجسس کر لے، تحقیق کر لے، جتنا بھی ایویڈنس بیسڈ اسٹڈی کر لے، لیکن وہ توحید اور آخرت کی حقیقت کو نہیں جان سکتا، ان حقائق کو نہیں پا سکتا کہ جو ہماری اس میٹیریل لائف کی باؤنڈریز سے بیونڈ ہیں. جیسے قبر کیا ہے، برزخ کیا ہے، آخرت کیا ہے، حقائق ماورائے مادہ کیا ہیں، توحید کیا ہے، نہیں پہچان سکتا. تو ہم نے وہ بھی سکھا دیا تمہیں، علمہ کا، وہ بھی ہم نے اچھے طریقے سے تم کو علم عطا کر دیا، معلم تکن تعلم، جو تمہارے لیے پاسبل ہی نہیں تھا کہ تم اس کا علم حاصل کر لیتے. ٹھیک سمجھ میں آ گئی بات؟ وہی 3 آیتیں، علمہ بالقلم، آیات آفاقی اور انفسی. علم الانسان ما لم یعلم، یعنی انسان کو وہ علم عطا کیا، انسان کو وہ فؤاد دیا، وہ تجسس دیا کہ انسان ہمیشہ نئے علم کی نئی راہوں کو کھولتا چلا جاتا ہے. ما لم یعلم، جس کا علم نہیں تھا ان راہوں پر آگے بڑھتا جاتا ہے. اور جو علم حاصل کرنا پاسبل ہی نہیں تھا انسان کے لیے، وہ بھی علم عطا کیا ازراہ وحی، ازراہ تعلق غیبی. تو جو انسان غیبی تعلق کا یا غیبی ولایت کا انکار کر دے وہ اس علم سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو انسان اپنے سمع اور بصر کو استعمال نہ کرے وہ پھر یہ معلم یا علم یا علم بالقلم سے محروم ہو جائے گا. اور ان کی مثال قرآن نے دی ہے کہ جو اس کو استعمال نہیں کرتے، اولئک کل انعام. کیا مطلب ہوگا اولئک کل انعام؟ جانوروں کی طرح، جانور نہیں، چوپائے. چوپائے. تو چوپائے میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ چوپائے سے کیوں مثال دی؟ وہ چلتا رہتا ہے، اس کو اور doesn't pay any attention. سر جھکا ہی رہتا ہے اس کا.
جی اس کی مثال دی ہے سورہ یوسف میں. وہ یا چغلے آغا جعفر صاحب اس کو اکثر بیان کرتے تھے کہ جب حضرت یوسف کے بھائی حضرت یعقوب کے پاس گئے کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، تو وہ کیوں بھیج دیں، کیا کرو گے لے جا کے یوسف کو؟ یرتع و یلعب. تو آغا صاحب اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے کہ چرے اور کھیلے. تو دنیا دار انسان جو ہے نا، جو دنیا والا، اس کے یہی دو کام ہوتے ہیں، یا وہ لعب میں پھنسا ہوا ہوتا ہے یا وہ کچھ چرنے چگنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے. لیٹس ایٹ سم تھنگ، لیٹس انجوائے سم تھنگ. ٹھیک. تو اولئک کالانعام کہ چوپایوں، کیونکہ زیادہ تر انسان چوپایوں کی مانند ہیں، درندے نہیں ہیں زیادہ تر انسان. چوپائیں، چرنا اور کھیلنا، یہی ان کے زیادہ وہ ہیں، موٹیویشنز ہیں، ایسپریشنز ہیں. تو اولئک کالانعام بل ہم اضل. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے اب کرامت کے بعد، کرامت اور تقوی اور ان سب چیزوں کے بعد، اب ہمارا فوکس کس جگہ پر مینلی شفٹ ہو رہا ہے؟ کیا ہے ہماری زندگی کا اب اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ پرسوئنس آف واٹ؟ علم نا. جی یعنی اقرا کا جو حکم ہمیں دیا گیا تھا اور جس کے بارے میں بتایا، اس کا طریقہ بتایا، اس کا نتیجہ بتایا، تو آپ اقرا سے شروع کر کے کرامت تک کیسے پہنچیں گے؟ جب آپ راہ علم کو طے کریں گے. صحیح. اور علم کی راہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ درست معرفت سے شروع ہوتی ہے، صحیح تفکر سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کسی بھی قسم کے توہمات کو، مفروضات، ازمپشنز کو، رینڈم تھاٹس کو، بیس لیس اسٹیٹمنٹس کو جب تک آپ انٹرٹین کرتے رہیں گے، اس وقت تک آپ تفکر کے ڈومین میں انٹر نہیں ہو سکیں گے. افطرا جسے کہا گیا ہے قرآن مجید میں. جی افطرا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. جی فیبریکیشنز، لائز، فیبریکیشنز. تو تفکر کے ڈومین میں انسان انٹر نہیں ہوگا تو معرفت بامعرفت نہیں ہو سکے گا. معرفت یعنی صحیح شناخت نہیں ملے گی، علم عالم کی طرف نہیں جا پائے گا، اور پھر اگلے سارے رستے بند ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی اب یہاں پر جو علامہ جو بار بار آ رہا ہے، تو یہ کیا چیز بتا رہی ہے کہ یہ اقرا سے شروع کر کے کرامت والا رستہ ہے، یہ راہ علم ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ جو معرفت ہے، علم ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے اور عاقل ہونا ہے. اور پھر اگر وہاں سے انسان اور آگے بڑھے تو حکیم ہونا ہے، کہ جس کو خدا نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا خیرن كَثِيرًا. کثیرہ. ٹھیک ہے. اور جیسے خدا خیر کثیر کہے تو اس کی لمٹس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خیر کثیر کسی انسان کا یا پیغمبر کا جملہ نہیں ہے، یہ خدا کا جملہ ہے، خیر کثیر. ٹھیک. تو بس آخر میں آج کی حد تک ایک دو آیتیں دیکھ لیجئے کہ انہیں علم کے بارے میں، کہ علم، اس پر آپ آیتیں جمع کر سکتے ہیں. یہ بھی اپنا آپ ایک اسائنمنٹ لے سکتے ہیں فار دا ویک، کہ خدا نے اوت العلم اور اولو العلم کے بارے میں کیا کہا ہے قرآن میں، یا ایون اگر آپ کو نہج البلاغہ میں اور دوسری جگہوں پر بھی ملتا ہے کہ جو صاحبان علم ہیں ان کے بارے میں خدا نے کیا کہا. اچھا، صاحبان علم، اوت العلم کا مطلب کیا ہوگا؟ جنہیں علم دیا گیا ہے. دیا گیا. گیا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسبی علم نہیں ہے. کسبی علم کون سا ہوتا ہے؟ یعنی جو آپ ارن کرتے ہیں، کہ آپ پڑھتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیز، ڈاکٹریٹ، علامہ، آیت اللہ، یہ کسبی علم ہے. اس کی حق پر ہونے کی گارنٹی نہیں دی گئی ہے کہیں بھی. ان کو کہا گیا ہے کہ جو، یعنی جن کے علم کو خدا کی طرف سے انڈورس کیا جاتا ہے، یا جن کو خدا کی بارگاہ سے علم عطا ہوتا ہے، وہ بحیثیت عالم قابل تعریف ہوتے ہیں.
ان کا علم ہونا جو ہے نا، عالم ہونا مسلم ہے، ان کا عالم ہونا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہمارا اپنی طرف سے کہ میں کہہ دوں کہ میرے پاس 10 ڈگریاں آ گئی اور میں نے 10 سبجیکٹس میں پی ایچ ڈی کر لیا، اٹ مینس نتھنگ. خدا کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ میں 50 سالوں سے جو ہے نا میں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، اس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں. اور یعنی اب ہم تمام باتیں کر کے اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ عالم کون ہے کہ جس پر حقائق روشن ہو. حقیقی عالم کون ہے کہ جو علم سے عقل کے رستے کو طے کرے، یعنی اپنے علم کی راہ کو طے کرے، اس کا علم ایمان بنے. یہ نہیں کہ خالی خود ایک حقیقت کو پا لیا اور دنیا میں 10,000 لوگوں کو پڑھا رہے ہیں لیکن خود اپنا قلب ہی اس پر ایمان نہیں رکھتا. یہ سب نہیں. تو اس لیے جو بنیادی طور سے کون قابل تعریف ہے، اوتو العلم. اوتو العلم تو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے، کیونکہ ان کو خدا نے اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی بارگاہ سے علم عطا کرے. یعنی اپنی بارگاہ سے علم عطا کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ خود خدا اور خدائی نظام ان پر حقیقتوں کو روشن کرتا ہے. یہ اوتو العلم ہے. ٹھیک. یا اسی طریقے سے کہ جنہوں نے اس علم کو حاصل کر لیا، اولو العلم کا ورڈ بھی سورہ آل عمران میں ہے. تو بس میں 2 آیتیں آپ کو دکھا دوں کہ جہاں سے آپ کو علم کی حقیقت اور حیثیت کا اندازہ ہو جائے. یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم. جو تم میں سے لوگ ایمان لاتے ہیں، خدا ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یرفع اللہ، ان کو رفعت دیتا ہے، ان کو بلند کرتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دین، کرامت کس چیز کا نام ہوئی پھر؟ کرامت یعنی بتائیں؟ بلندی. اور جو انسان بلند ہوتا ہے اس کو خود پتا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا یہ بھی کوئی فکشن ہے بلند ہونا بھی؟ حقیقت روشن پتا ہوتی ہے. ہوگا نا. یعنی جو رشد ہے یا اور اس قسم کے لفظ جو قرآن. تو اگر ہمیں پتا نہیں چل رہا ہے تو کیا میں یہ سوچ کے بیٹھ جاؤں کہ میں آخرت میں بلند ہو جاؤں گا مرنے کے بعد؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ میں بلند نہیں ہو رہا ہوں. صحیح. تو اس کا پتہ انسان کو خود ہوگا، خود چیز واضح ہوگی کہ مجھے رفعت عطا ہو رہی ہے. تو جو مومنین ہیں، خدا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. تو بلندی کا پتہ کیسے چلے گا؟ تاریکیاں کم ہوتی جائیں گی، نور بڑھتا جائے گا. یہ رفعت نظر آ رہی ہوگی مومن کو. والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا، درجات، ان کے لیے ایک درجہ نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ درجات ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اوتو العلم ہے وہ مومنین پر بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. کہ مومن ایک درجہ یا کچھ درجے بلند ہوتا ہے. اور جو اوتو العلم ہے، اگر ویسے آپ قرآن کے لفظوں کو دیکھیں نا، یعنی کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ اوتو العلم کے لیے، لیکن آیت کا جو ڈائریکٹ میننگ ہے وہ یہ ہے کہ اوتو العلم جو ہیں وہی درجات ہیں. بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے. جیسے وہی میں نے کہا نا، قرآن نے کچھ مطالب کو عرفانی زبان میں بیان کیا ہے. یہ ان میں سے ایک ہے کہ جو اوتو العلم ہیں، یعنی جن کو علم دیا گیا ہے، وہ درجات ہیں. جیسے یعنی رب زدنی علما. جی، یعنی جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ جو انسان کامل ہے یا اہل بیت علیہ السلام ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے یا وہ خود جنت ہیں؟ اب یہ یعنی کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو عرفانی زبان میں یہ بیانات ہے کہ یعنی کہ جب تک آپ وہ حقائق معرفت، حقائق عرفان نہیں سمجھتے ہوں گے، اس لینگویج کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ کیا بات ہو رہی کہ اوتو العلم. اسی لیے زیادہ تر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اوتو العلم کے لیے درجات ہیں. لی درجات ترجمہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن لفظ یہ نہیں ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ
اوتل العلم درجات، نہ کہ لہم، لہم نہیں ہے ان کے لیے، یہ للذین نہیں ہے، وہ سب وہ ترکیب نہیں ہے. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سب سے بڑی فضیلت کس کی ہے؟ جو عام مومنین ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ فضیلت رکھنے والے کون ہیں؟ اوتل العلم، اوتل العلم، نہ کہ جو بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی ہمیں کس بات کی دعا اور تمنا کرنی چاہیے؟ اے خدا مجھے اس لائق بنا دے کہ تیری بارگاہ سے مجھے علم عطا ہو، یعنی تیری بارگاہ سے میرے اوپر حقائق روشن ہوں. اور یہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ خدا کس قلب کے ساتھ کرے گا؟ جو تزکیے والا ہوگا، جو بغیر تزکیے والا ہوگا، جس میں ہوگی، جس میں قارون کی فکر ہوگی کہ یہ میرا علم ہے جس سے مجھے دولت ملی. ہم سمجھ سکتے ہیں نا اس بات کو؟ تو اب ہمارے لیے جو چیز، یعنی ایک اور چیز جو فنڈامنٹلی مطلب کور میں آتی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. کہ نفس کی طہارت اور تہذیب اور تزکیے کے بغیر کوئی اچھی چیز، کوئی تجلی آپ وصول نہیں کر پائیں گے جب تک نفس تزکیہ شدہ نہیں ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ کتنے قابل ہیں، آپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، دنیا میں آپ کی کتنی واہ واہ ہوتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ خدا کی نظر جو ہے وہ سیدھی سیدھی انسان کے قلب پہ جاتی ہے. اگر اس قلب میں ناپاکی ہے، اب سائڈ میں رہے گی. ٹھیک، تو یہ بھی ایک بہت اہم اصول. اور بس یہ آیت دیکھ لیجیے، یہ سورہ طلاق کی آخری آیت ہے. تو آج کی حد تک ہم بات ختم کرتے ہیں. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے خلق کیے 7 آسمان اور زمین میں سے ان کے مثل. ٹھیک، یعنی 7 آسمان اور زمین میں سے بھی ان کے مثل ہیں. تو اب یا تو زمین کے 7 طبقات ہیں یا 7 زمینیں ہیں. بہرحال یہ ایک الگ وہ چیز ہے. یعنی یہ پورا سسٹم آف کریشن جو ہے، جو آپ کے سامنے ہے، یونیورس اور یہ پورا نظام. یتنزل الامر بینہن، اور خدا کا امر نازل ہوتا رہتا ہے، یعنی یہ کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ امر ایک دفعہ نازل ہوگی. یتنزل الامر، اس کا امر نازل ہوتا رہتا ہے، بینہن، ان دونوں کے درمیان، یعنی آسمان سے زمین کی طرف اور پھر زمین سے آسمان کی طرف اٹھتا ہے یہاں کے معاملات. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ سارا کا سارا سسٹم کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم علم حاصل کر لو. تو مقصد خلقت کیا ہے؟ علم حاصل کریں، آپ عالم ہو جائیں، آپ عالم ہو جائیں. تو اگر یہاں پر ہم وہ سوال کریں کہ سورہ زاریات کی آیت میں ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اب ہم مقصد خلقت کس کو مانیں؟ لِيَعْبُدُون کو مانیں یا لِتَعْلَمُوا کو مانیں؟ تو علم حاصل کرنا یہ عبادت ہو جائے گی، اس کا یہ مطلب ہے سر بھائی؟ نہیں، علم ہی ایمان کی ایک وہ بنتی ہے نا، اسی کا نتیجہ بنتا ہے ایمان جو ہے علم کا. یعنی حقیقتاً وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مقصد خلقت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ما اور اللہ بتا رہے ہیں کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، الا لیعبدون، مگر یہ کہ جن و انس عبد ہو جائیں. لتعلموا کیا بتا رہا ہے؟ کہ جب تک تم عالم نہیں ہوگے تم عبد نہیں بن سکتے. صحیح؟ بن سکتا ہے، کوئی کسی کو اپنا دل دے سکتا ہے، جان دے سکتا ہے بغیر حقیقت جانے میں، بغیر حقیقت روشن ہوئے یا حقیقت کے جذب کیے بغیر کوئی کسی کو اپنا آپ دے سکتا ہے؟ اپنا سب کچھ نہیں دے سکتا. تو لِتَعْلَمُوا، یعنی کہ یہ جو ہم نے تم بنایا تاکہ تم اس حقیقت کو جان لو. اور کون سی حقیقت کو جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہے جو ہر شے پر بہت زیادہ قدرت. یہ فعیل کا باب ہے، قدیر، یعنی کہ جو صفت مشبہ اور وہ سب بنتا ہے کہ
یعنی خدا مکمل کامل قدرت رکھتا ہے ہر شے پر. تو اگر اس بات کا علم حاصل ہو جائے گا کہ تمام قدرت خدا کے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توکل بڑھ جائے گا. سوائے اس کے کسی پر نہ رجوع کرے گا انسان، نہ توکل کرے گا، نہ بھروسہ کرے گا، نہ امید کرے گا. اور جب آپ اس حالت میں پہنچیں گے تبھی تو عبد بنیں گے نا، کہ ہم کہہ دیے ہم عبد خدا ہیں اور اپنی زندگی میں بھروسہ 10 اور چیزوں پر کر رہے ہیں، مانگ پتہ نہیں کس کس سے جا کے رہے ہیں اپنے مسائل کے حل کو. تو اس لیے لتعلموا، اور وَأَنَّ اللَّهَ، ایک یہ بات سمجھ لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی یہ علم کا نچوڑ یہ ہونا چاہیے، یہ معرفت. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ نے یقیناً ہر شے کو احاطہ کر لیا ہے اپنے علم کے ساتھ. یعنی کوئی شے علم خدا سے باہر نہیں ہے، کوئی شے علم خدا کے احاطے سے نکلی بھی نہیں ہے. ٹھیک، سورہ کون سا تھا یہ سورہ طلاق کی آخری آیت ہے. درست. تو اس پر اب ٹائم کافی ہو گیا تو میں بات آگے نہیں بڑھانا چاہ رہا، لیکن یہ کہ اب ہمارے سامنے جو چیز جس کی اہمیت آ گئی وہ کس کی اہمیت آ گئی؟ علم کی. راہ کیا ہے؟ راہ کرامت کیا ہے؟ راہ علم. راہ علم. ٹھیک ہے. صاحبان فضیلت کون ہے؟ جو اوتو العلم ہے، جو اوتو العلم ہے. یعنی انسان کی فضیلت اس میں ہے کہ خدا اسے علم عطا کرے، خدا اس کے سامنے حقائق کو روشن کرے. آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ خود انسان کرتے ہیں، وہ سب قابل تعریف ہے جو ہم نے کہا، لیکن وہ اقرا کی منزل پر ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی جو انسان پی ایچ ڈی کر رہا ہے، جو ریسرچ کر رہا ہے، جو حوزے میں ہے، جو آیت اللہ ہے، ابھی وہ کس مرحلے پر ہے؟ وہ اقرا کے مرحلے پر ہے. اور اقرا میں 2 پاسبلٹیز ہیں، یا بے اسم ربک ہے یا بے اسم ربک نہیں ہے. اگر بے اسم ربک ہے تو ہاں پھر اس کی معرفت بلڈ ہو رہی ہے، پھر وہ علم کے راستے پہ آگے جا سکتا ہے. اگر نہیں ہے تو جیسے آیت اللہ جوادی عاملی کا ایک جملہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جہالت در حقیقت علماء کی صفت ہے. تو یہ ہم جاہل کس کو سمجھتے ہیں؟ جس کو نہیں آتا نا. اور یہ جملہ امام علیہ السلام کے جملوں سے ڈرائیوڈ ہے، یہ تعریف ہے. حقیقی جاہل عالم ہوتا ہے. کون سا عالم؟ جو اپنے قلب پر حقیقت روشن ہونے کے بعد باوجود اس کے ڈیفرنٹ رستے کو طے کرتا ہے. جو قلب پر حقیقت کھل جانے کے باوجود اسے جذب کر کے ایمان نہیں بناتا. اور کیوں نہیں بناتا؟ اس لیے کہ اس کے نفس میں ناپاکی ہے، وہ حقیقت جذب ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ الہی حقائق تجلیات خداوند جو ہیں وہ ناپاک قلب میں جذب نہیں ہو سکتی. ٹھیک، چلیں بہت باتیں ہو گئی ہیں الحمدللہ. آپ لوگوں بہت زیادہ بوجھ نہ فیل کرنے لگے. اچھا سمجھا تھا.